سورۃ المؤمنون آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیوں کا تذکرہ ہے، جس میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ انعامات ہیں جو اس نے اپنے بندوں پر کیے، بندے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو احسان سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف یہ مطالبہ ہے کہ بس صرف اور صرف میری بندگی کر، میرے نعمتوں کو استعمال کر، اور اس پر صرف اور صرف یہ کہہ دے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی اور خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری نعمتوں کو استعمال کیا اور میرا شکر بجا لائے۔ اور یہ نعمتیں ایسی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ انعامات نہ کرے تو انسان کے بس میں نہیں ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا۔ جیسے کہ بارش ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن ہماری قدرت میں ہے، ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ ہم بارش برساتے ہیں، پھر اس پانی کو جب تک چاہتے ہیں زمین کے اوپر ٹھہراتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، زمین کے اندر اس کو غائب کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو جہاں تک چاہتے ہیں زمین کے نیچے لے جاتے ہیں۔ پھر جب تمہیں ضرورت ہو، جتنا ضرورت ہو اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے نکالتے ہو، استعمال کرتے ہو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس کی نعمت ہے انسانوں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اسی پانی سے، جو بارش کا پانی ہے، اسی سے ہم سبزہ اگاتے ہیں، باغات جس کے اندر تم کھجوریں کھاتے ہو، انگور کھاتے ہو، اس کے علاوہ کتنے تم میوے استعمال کرتے ہو۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر بالخصوص اللہ تعالیٰ نے زیتون کا تذکرہ فرمایا، آج کے درس میں زیتون کا تذکرہ ہے
یہ وہ درخت ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فی شجرۃ مبارکہ کہ یہ بابرکت درخت ہے، اور فرمایا کہ ویسے تو دنیا کے مختلف خطوں کے اندر یہ درخت پایا جاتا ہے، لیکن اس کا جو مرکز ہے وہ طور سینا۔ طور سینا ایک ہوتا ہے عام پہاڑ جو خشک ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جبل، اور ایک وہ پہاڑ ہوتا ہے جس کے اوپر سبزہ ہوتا ہے، درخت ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں طور۔ لیکن جس پہاڑ کا تذکرہ آج کے درس میں ہے طور سینا، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا تھا۔ تو یہ جو شام و فلسطین کا علاقہ ہے یہ اصل مرکز ہے زیتون کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زیتون جس کو تم کھاتے بھی ہو، بطور سالن بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو تم جسم پر لگاتے ہو، سر پر لگاتے ہو، اس کی مالش کرتے ہو مختلف اعضاء کی، تو تمہارے کتنے کام اس سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو مویشی ہیں، جانور ہیں، اونٹ ہے، اس کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو، پھر تم اس کا گوشت بھی کھا لیتے ہو۔ گائے بھینس ہے، گوشت بھی استعمال کرتے ہو، تم دودھ بھی استعمال کرتے ہو۔ اس کی کون سی چیز ہے جس کو تم استعمال نہیں کرتے؟ تو یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں انسان کے سامنے رکھی کہ ان میں غور و فکر کر کہ یہ ساری کی ساری اللہ نے مفت میں تمہیں عطا کر دی، تو اس پر شکر واجب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ ناشکرہ ثابت ہوا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہی زیادہ استعمال کرتا ہے، اس سے زیادہ یہ ناشکری کرتا ہے۔ ہر وقت اس کے رونے پیٹنے ختم نہیں ہوتے، جی بس برے حالات ہیں، کیا بتائیں آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے، میرا پہنتا ہے، اوڑھتا بچھوتا ہے، اتنا کچھ تجھے دے دیا، اور تو کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ صرف زبان سے یہ لفظ بھی تو نہیں نکال سکتا الحمدللہ؟ کیا یہ لفظ تیرے اوپر بھاری پڑ گئی ہے؟ تو شکر کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی بندگی کے اندر لگا رہے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ زبان سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے لفظ پر بھی خوش ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان یہ منہ سے لفظ ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پس ہم نے اس کو ٹھہرایا زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کی لے جانے پر البتہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی زمین کے اوپر وہ کھڑا رہے، اللہ کی مرضی، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے لے جائے، ختم کر دے، یا ایک جگہ سے کسی اور جگہ پر لے جائے، یا زمین کے اندر اس کو جذب کر لے، اس کی مرضی ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، بس ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے پیدا کیے باغات، من نخیل، جو کھجوروں کے ہیں، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے ہیں، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس کے اندر، ان باغات کے اندر بہت زیادہ میوے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس سے جو تم کھاتے ہو، وَشَجَرَةً، اور بالخصوص اس درخت کو پیدا فرمایا، تخرج، جو نکلتا ہے، من طور سیناء، طور سینا پہاڑ سے، تنبت بالدہن، وصبغ، جو اگاتا ہے تیل کو اور سالن کو، للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں کے اندر البتہ عبرت کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، یعنی کہ اس سے کیا ہم پیتے ہیں، مویشیوں کے اندر سے دودھ نکلتا ہے، ہم دودھ پیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ منافع ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور ان کے اوپر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں کے اوپر، تحملون، تمہیں اٹھایا جاتا ہے، یعنی کہ تمہیں سوار کرایا جاتا ہے۔
یہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ بہت وافر بھی ہے اور بہت عمدہ پانی ہے، بہت بہترین پانی ہے۔ جن علاقوں کے اندر پانی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو 50 60 فٹ 70 پہ زیادہ سے زیادہ پانی نکل آتا ہے، لیکن ایسے ایسے علاقے ہیں کہ 1000 فٹ کھدائی کرتے ہیں، بور کرتے ہیں، لیکن پانی نہیں نکلتا۔ 1000 فٹ 1200 1500 فٹ پر پانی نکلتا ہے، اور وہ بھی استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ تو جن کے پاس پانی نہیں ہے ان سے پوچھو پانی کی قدر کا۔ ایسے علاقوں کے اندر جہاں پر 1000 فٹ سے زیادہ نیچے پانی ہے، جب وہاں پر بارش آتی ہے نا، بارش، تو وہ جو گڑھے ہوتے ہیں انہوں نے خود گڑھے بنا رکھے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے مٹی کے ساتھ جو ہے نا اس کو بند بنا رکھے ہوتے ہیں، وہاں پر پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ اسی پانی سے ان کے جانور پیتے ہیں، اسی سے وہ خود پیتے ہیں۔ اسی پانی کو وہ گھر میں لے کے جاتے ہیں، مختلف برتنوں کے اندر گھر میں جا کے ذخیرہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو پانی کی قدر کا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم ٹونٹی چلاتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ ہم وضو کے اندر اتنا پانی استعمال کرتے ہیں کہ اس علاقے کے 10 بندے اس کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا پانی استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک یہ نعمت ہمیں وافر مقدار میں دی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ہر چیز کا حساب تو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، تو جتنا ہمیں ضرورت ہے کوشش کریں کہ کم سے کم ہم اس کو استعمال میں لے کے آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی کو اتارا بقدر، ایک اندازے کے ساتھ۔ اس اندازے کی تشریح میں ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز ہے اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور ہم اس کو جو اتارتے ہیں تو ایک اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں کہ کتنا ان کو بارش چاہیے، کتنی ان کو دھوپ چاہیے، کتنی ان کو گرمی چاہیے، کتنی ان کو سردی چاہیے، کتنی ان کو یہ فصل چاہیے، کتنی وہ فصل چاہیے، کتنا اناج چاہیے، کتنے پھل فروٹ چاہیے۔ تو یہ تمام چیزوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے، ورنہ زمین کا کچھ ذائقہ نہیں ہے۔ زمین کا کچھ بھی ذائقہ نہیں ہے۔ زمین ایک جیسی ہے، اور جو پانی اللہ کی طرف سے آتا ہے بارش کی شکل میں، وہ پانی بھی ایک جیسا، اس کا ذائقہ بھی بالکل ایک جیسا ہے۔ اسی زمین پر ساتھ ساتھ 2 درخت ہیں، ایک کے اوپر انگور لگے ہوئے ہیں، اس کا اپنا ذائقہ ہے، ایک کے اوپر کھجور ہے، ان کا اپنا ذائقہ ہے، ایک کے اوپر مالٹا ہے تو اس کا اپنا ذائقہ ہے، ایک کے اوپر لیمو لگے اس کا اپنا ذائقہ ہے۔ کوئی چیز کھٹی ہے، کوئی میٹھی ہے، کوئی نمکین ہے، اور کسی کا رنگ کیسا ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے۔ زمین بھی ایک جیسی، پانی بھی ایک جیسا۔ اللہ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے سب چیزوں کو پلایا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دے دی ہے کھانے کے اندر۔ اس کا ذائقہ کیا بات ہے جی، اور اس کا ذائقہ تو اور کیا بات ہے۔ ہر چیز کے ذائقے الگ الگ کر دیے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اندازے کے مطابق ان چیزوں کو اتارتے ہیں، یعنی جتنی ہماری مخلوق ہے، جتنے ہمارے بندے ہیں، ان کو جتنی چیزیں چاہیے ہم اتنی چیزیں ان کو اپنے خزانے سے دے دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی میں مثال عرض کرنے لگا ہوں۔ ہم بازار جاتے ہیں، ہر روز جاتے ہیں، سبزی منڈی میں جاتے ہیں، کتنی سبزی ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ ساری منڈی میں پھرو، آپ کو جتنے پیاز چاہیے لے لو، جتنے ضرورت ہے تم لے لو، جتنے ٹماٹر چاہیے اتنے لے لو، جتنی مرچیں چاہیے تم لے لو، جتنے تمہیں ادرک چاہیے لے لو، جو سبزی جتنی چاہیے لے لو۔ ہر قسم کی سبزی ہر روز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اچھا ہر روز یہ دیکھو کہ صرف ہمارے اپنے بھکر میں دیکھ لو، پورے پاکستان میں یہی حال ہے، ہم اپنے بھکر میں دیکھ لیں، ہر روز کتنا کیلا آتا ہے، کتنا کیلا آتا ہے، اور انسان اس کو لیتے ہیں، کھاتے ہیں، دوسرے دن پھر ویسا کا ویسا، کچھ بھی فرق نہیں ہے، ہر روز اتنا کیلا پھر آ جاتا ہے۔
ہر روز اتنے میٹھے پھر آ جاتے ہیں، ہر روز اتنے انگور پھر آ جاتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان کا یہی حال ہے، ہر شہر میں چلے جاؤ آپ کو ہر چیز ملتی ہے۔ تو اتنی فراوانی یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حالانکہ آبادی بڑھ رہی ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بڑھ رہی ہے الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو خوراک ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جتنا ان کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ ہے بقدرن، یعنی کہ ایک اندازہ ہوتا ہے نا، جیسے کہ ہاں بھائی اتنے بندے ہیں، میرے گھر 5 مہمان آ رہے ہیں تو میں اتنا کھانا بناؤں گا کہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اندازے ہیں جو غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اندازے تو پرفیکٹ ہیں۔ جتنا میرے بندوں کو گندم چاہیے میں گندم دے دیتا ہوں، جتنے ان کو چنے چاہیے میں چنے دے دیتا ہوں، جو ان کو سبزی چاہیے ان کو سبزی مل جاتی ہے، جو ان کو فروٹ چاہیے ان کو فروٹ مل جاتا ہے، اور جتنا ان کو تیل چاہیے ان کو تیل مل جاتا ہے۔ کبھی کسی نے سنا بھی دنیا کے اندر جی کیلا ختم ہو گیا ہے؟ سنا کسی نے؟ بھئی دنیا کے اندر زیتون کا تیل تو ملتا ہی نہیں ہے، کبھی کسی نے سنا؟ جو چیزیں نایاب سمجھی جاتی ہیں، زیتون کا تیل ہو گیا، شہد ہو گیا، لیکن کبھی بھی کہیں ختم نہیں ہوا، ہر موسم کے اندر موجود ہے۔ بازار جاتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا پھل فروٹ ہر روز آتا ہے، یہ جاتا ہے کہاں ہے؟ دوسرے دن پھر آ جاتا ہے، پھر یہ آتا ہے کہاں سے ہے؟ ایک سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے، اور 2-4 پھل چل رہے ہیں، ابھی یہ ختم نہیں ہوتے، پھر اور نیا پھل آ جاتا ہے، وہ نہیں ختم ہوتا، ایک اور پھل آ جاتا ہے، ہر موسم کا پھل اسی طریقے سے پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے میرے بندو، اس میں غور و فکر کرو، یہ ہماری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ ہمارے خزانے سے آ رہا ہے۔ اللہ کے خزانے سے آ رہے ہیں تبھی تو چیزیں ختم نہیں ہوتی، ورنہ کسی بندے کے خزانے سے آ رہا ہوتا ہے تو بندے تو ختم ہو جاتے ہیں، ان کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں، کم پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے خزانے کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں کیلا کھاؤں، میں سیب کھاؤں، میں فلاں فروٹ کھاؤں، تو ہر وقت وہ دستیاب ہے، میں کھا سکتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن اتنی نعمتوں کی فراوانی ہے اور پھر انسان کے ناشکری ہے، ہائے ہائے کر کر کے مر جاتا ہے، تو یہ لمحہ فکری ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بارش کا پانی ہے ہم اس کو اتارتے ہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس کو زمین کے اوپر ٹھہرا دیتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے مثال عرض کی ہے کہ جہاں پر گڑھے بنے ہوئے ہیں وہاں پر یہی پانی محفوظ ہے، ادھر ادھر کانٹے رکھ دیے جی بس کوئی جانور اندر نہ گھس جائے، اس بیچارے کو وہ پانی پڑا ہوا ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو زمین جذب کر لیتی ہے، کہیں بارش آتی ہے اور جگہ اونچی ہوتی ہے جیسے پہاڑوں کے اوپر آتی ہے تو وہاں سے پھر وہ پانی چلتے چلتے چشموں کی شکل میں اور نالوں کے اندر، پھر نہروں کے اندر، پھر دریا کے اندر، پھر سمندر میں، کہاں بارش آئی تھی، کہاں پانی آیا تھا اور پہنچ کہاں گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ ہم اس کو اتارتے بھی ہیں، اس کو لے جانے پر قدرت بھی رکھتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ہم نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے کھجور کے اور انگور کے۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ساری نعمتیں اسی کی ہیں، لیکن جو خاص نعمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو دیکھو کھجور اور انگور یہ دونوں بڑی طاقتور چیزیں ہیں، ان میں بھرپور غذائیت پائی جاتی ہے، اور جو کھجور ہے یہ تو سب سے اعلیٰ چیز ہے، اس لیے کہ جو کھجور کا درخت ہے حضور علیہ السلام نے مومن کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ دی، فرمایا کہ جس طریقے سے کھجور بالکل سیدھا ہوتا ہے، مومن ایسے سیدھا ہوتا ہے، مومن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتا، اور یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، موسم خزاں بھی آ جائیں اس کے پتے نہیں گرتے، باقی سب کے گر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مومن ہے اس کے اخلاق ایسے بلند ہوتے ہیں جیسے کھجور کا درخت ہے، اور فرمایا کہ جیسے وہ ہرا بھرا رہتا ہے ایسے مسلمان بھی اسی طریقے سے ہنستا بستا رہتا ہے، ہر وقت خوشحال رہتا ہے، اور اس کا جو پھل ہے وہ بہت عمدہ ہے اور بہت زیادہ عرصے تک خراب نہیں ہوتا بنسبت باقی پھلوں کے، یعنی کہ اگر انگور ہے یا سیب ہے، کیلا ہے، ہم اس کو زیادہ دن نہیں رکھ سکتے، لیکن کھجوریں ہیں
کئی دن نہیں کئی مہینے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، کئی سالوں تک پڑی رہتی ہیں، خراب نہیں ہوتی۔ اور کھجور کے درخت کا تو ہمارا رشتہ بھی ہے نا، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے جو مٹی بچی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے کھجور کا درخت پیدا فرمایا تھا۔ تو یہ جو کھجور ہے نا، یہ رشتے کے اندر ہماری پھوپھی لگتی ہے، کیونکہ ہمارے جو باپ کی بہن ہوتی ہے ہماری کیا لگتی ہے؟ پھوپھی لگتی ہے۔ تو یہ جو کھجور ہے یہ ہماری پھوپھی ہے، اس لیے اس کو انسان کے ساتھ بڑی مناسبت بھی ہے۔ جس طریقے سے انسان کا خدا نہ خاصہ اگر کسی حادثے کے اندر بازو کٹ جاتا ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان مرتا نہیں ہے، بچ جاتا ہے۔ گردن کٹ جائے تو چھٹی۔ اسی طریقے سے جو کھجور کا درخت ہے، اگر اس کی بھی گردن کٹ جائے تو بس پھر چھٹی، اس کے بعد اس نے دوبارہ پھل نہیں دینا۔ جیسے انسان کے بال بڑھتے رہتے ہیں، اس کے بھی بال بڑھتے رہتے ہیں، اس کو کاٹ دو پھر آ جاتے ہیں۔ جیسے انسان ڈوب کے مر جاتا ہے، باقی درخت ڈوب کے نہیں مرتے، اوپر سے پانی گزر جائے سیلاب آ جاتا ہے، انہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن کھجور کے اوپر سے پانی گزر جائے تو یہ ڈوب کے مر جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ تو جو انسانی خصلتیں ہیں وہ اس درخت کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی انسانی فطرت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ انسان سے جو مٹی بچی تھی اسی سے بنا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کھجور کس نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اعناب، اور جو انگور ہیں یہ جنت کے پھل ہیں، یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، اس کے علاوہ بے شمار میوے ہیں۔ دو چیزیں تو بطور مثال ہیں، باقی کتنے پھل ہیں یہ سب کے سب اللہ نے پیدا فرمائے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسی سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور بالخصوص وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِینَاء، زیتون کا درخت، جس کو قرآن کے اندر بابرکت درخت کہا گیا ہے۔ اور جو زیتون ہے اس کے اندر یہ غذا بھی ہے اور یہ شفا بھی ہے۔ جو عرب لوگ ہیں نا، اگر ان کو بخار ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو پی جاتے ہیں۔ ہمارے چونکہ رواج نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بہت بھاری چیز ہے، اور ہم تو ہاتھ پر کے مالش بھی کرتے ہیں، وہ ہوا نہ لگ جائے، خیال رکھنا ورنہ ہاتھ جام ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، اور بڑے ڈرتے ہیں۔ اور ہم لوگ آم کھاتے ہیں، ان کا ایک عام چیز ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ اس کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جس دسترخوان کے اوپر زیتون کا تیل ہو تو وہاں پر مزید سالن کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، یعنی بطور سالن اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ کہ قرآن کہتا ہے وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، کہ تم اس کو لگاتے بھی ہو، وَصِبْغٍ، اور سالن بھی ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو مویشی ہیں، جو جانور ہیں، ان کا خالق بھی اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسان کا انس اور محبت ڈال دی ہے، یہ انسان کے ساتھ بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں۔ گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ بہت بڑے جانور ہیں، طاقت کے لحاظ سے انسان کمزور ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسان کا انس ڈال دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے انسان کی خدمت کرنا۔ اب اونٹ ہے، اگر مقابلے پر آ جائے، ابھی آ جائے تو 100 بندوں پر بھاری ہے، لیکن 100 اونٹ آ جائیں تو ایک انسان ان پہ بھاری ہے، کہ 100 اونٹ جانتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے ان کی خدمت کرنا، ہم کیسے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، نسقیکم مما فی بطونہا، اس سے تم دودھ پیتے ہو، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ دودھ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بھی نعمت ہم استعمال کرتے ہیں، حکم ہے کہ تم کو الحمدللہ، لیکن حضور علیہ السلام جب بھی دودھ نوش فرماتے تھے، اس پہ آپ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اضافہ فرما، یعنی اس کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ الحمدللہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے دودھ پلا دیا، فرمایا اس میں اور اضافہ فرما۔ اس کے اندر بھرپور غذائیت ہے کہ ایک انسان اگر دودھ پی لے اور کچھ بھی نہ کھائے، جتنا عرصہ چاہے دودھ پیتا رہے اور کچھ بھی نہ کھائے، تو اس کے اندر غذائیت چونکہ بھرپور ہے، مکمل ہے، اس سے اور کچھ کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہی وجہ کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی پہلی خوراک کیا ہوتی ہے؟ یہی دودھ ہوتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، لیکن دودھ ہی اس کا سارا کام پورا کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل ہم نے دودھ کے ساتھ بڑا ظلم کر رکھا ہے۔
بس یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کا جو رنگ ہے نا وہ سفید رکھا ہے، اس کو تبدیل نہیں ہونے دی، ورنہ انسان نے کوئی کسر نہیں اٹھائی، نلکے کا پانی ڈالا، موٹر چلا کے ڈالا، نالے سے گزرا وہاں کا ڈالا، نہر سے گزرا وہاں کا ڈالا، دریا کو پاس سے وہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں کا ڈالا، وہ جہاں سے پانی مل جائے۔ اور آج کل تو کہتے ہیں جی ظاہر سی بات ہے جی اتنی مہنگائی ہے جی ایسے گزارا چلتا ہے، اتنا انسان ڈھیٹ بن چکا ہے، حرام خور بن چکا ہے کہ سب کے سامنے ڈال ہے، کہتے ہیں میں کو ڈرتا ہوں، سب کے سامنے کر رہا ہوں، یعنی سب کے سامنے چوری کرو تو پھر جائز ہو جائے گی۔ اور جو بہت دیانتدار بڑے نیک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی پانی گناہ ہے، ہم تو برف ڈالتے ہیں۔ برف دودھ کی بنتی ہے جی، اس کو تو پانی نہیں مانتے، یعنی خالص پانی ہے برف کے اندر، لیکن اس کو تو مانتے نہیں بھائی توبہ اللہ معاف کرے ہم نہیں ڈالتے، بس گرمیوں کے اندر ہم صرف برف ڈالتے ہیں، وہ تو ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ میں کتنی ڈالتی ہوں؟ یہ 15-20 کلو ڈالتے ہیں، 20 کلو برف ڈال دی، یعنی 20 کلو پانی ڈال دیا، اور اس پر وہ بڑا مطمئن ہے الحمدللہ میں پانی نہیں ڈالتا ہوں، لینے والا مطمئن، دینے والا مطمئن۔ ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ رزق حرام جو انسان کماتا ہے، کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، اس کا رزلٹ بہت برا ہے۔ تو کہتے ہیں جی بچے میرے بڑے نافرمان ہو گئے ہیں، جب ہم حلال کھلائیں گے تو انشاءاللہ وہ نافرمان نہیں بنیں گے، جب ہم مکس کھلائیں گے تو وہ مکس بنیں گے، جب حرام کھلائیں گے پھر وہ حرام کام کریں گے، وہ سامنے اکڑ جائیں گے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، انسان کہتے ہیں جی بچوں کے لیے میں یہ کر کے مروں، وہ کر کے مروں، اللہ نے ہمیں دے دیا، اللہ ان کو بھی دے دے گا، لمبے چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ جس کا جو نصیب ہے اس کو ملنا ہے، اس کے لیے بہانے بننے ہیں، اسباب اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دے کے رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال حرام کا ضرور خیال رکھیں، اور یہ خیال رکھنا فرض ہے، یہ من مانی نہیں اور مرضی کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ بہرحال ہم جو بھی ظلم کریں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نعمت ہے دودھ، نسقیکم مما فی بطونہا، ان جانوروں کے پیٹ سے ہم یہ دودھ نکالتے ہیں تمہیں پلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار تمہارے لیے منافع ہیں، منافع کثیرہ، ومنھا تاکلون، اس سے تم کھاتے بھی ہو۔ انسان اونٹ کو کھاتا بھی ہے، اونٹنی کا دودھ بھی پیتا ہے، اس کے اوپر سواری بھی کرتا ہے، اور ایک بیل سے کتنے کتنے کام لیتا ہے، ایک گائے سے کتنے کتنے کام لیتا ہے، اور گائے بھینس کی تو آخر میں جو گوبر بچتا ہے نا گوبر، اس کو بھی وہ پھر آخر میں خشک کر کے جلاتا ہے، آگ جلانے کے اندر وہ کام آتی ہے، یعنی ہڈیاں، اس کے کھال، ہر چیز، یہاں تک کہ گوبر تک انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں تو ہم نے دی ہیں، ہماری نعمتیں استعمال کرتے ہو تو کیا صرف زبان سے یہ نہیں کہہ سکتے الحمدللہ؟ اور اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ میں تو الحمدللہ کہتے ہو مجھے پھر شرمندگی ہوتی ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہوں، پہلے اتنے احسانات ہیں اور مجھے یقین ہے کہ میں نے کہنا الحمدللہ اس نے ان میں اور اضافہ کر دینا ہے، اس کا وعدہ جو ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے کہنا الحمدللہ اللہ نے نعمتوں میں اور اضافہ کر دینا ہے، میں کس منہ سے شکر ادا کروں، میں کیسے شکر ادا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ تیری بڑے احسان ہے میرے اوپر، تو نے مجھے انسان بنایا، تو نے مجھے نبی بنایا، تو نے مجھے کلیم اللہ کا درجہ عطا فرمایا، اے اللہ تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ میں تو سوچ سوچ کے تھک جاتا ہوں کہ میں کس طریقے سے تیرا شکر بجا لوں۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، جاننے کے باوجود پوچھا اے موسیٰ کیا واقعی تو یہی سوچتا ہے؟ عرض کہ اللہ بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ بس تو نے یہ سوچ لیا تو تو نے شکر ادا کر لیا، یعنی اتنا رحیم کریم رب ہے کہ وہ اس پر بھی راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو آج سے عزم کریں کہ ہر وقت زبان پر ایک ہی ترانہ ہو، الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ دیکھیے اگر ہم کہتے ہیں نا جی، کوئی بندہ پوچھتا ہے کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں جی بس کیا پوچھتے ہو حال، ہم تو تباہ ہوئے پڑے ہیں، ہم تو مرے پڑے ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ اچھا اس سے ملا کیا ہمیں؟ اس بندے نے ہمیں کیا دیا؟ ہمارے گھر کھانا پہنچا دیے، ہمارے گھر آٹے کی بوری پہنچا دیے، بے حالات جو خراب ہیں اس میں کون سا تعاون کی ہے؟
اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری ان باتوں سے ہنستے ہیں، اندر سے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اب آیا نا مزہ، اب آئے اونٹ پہاڑ کے نیچے، میں بھی کہوں پڑا کر کے چلتا تھا، تو اندر سے مرا پڑا ہے، اچھا ہوا اس کے ساتھ، یہ اسی لائق تھا۔ یعنی کہ آگے سے یہ تبصرے سننے کو ملتے ہیں۔ اگر رونے دھونے کی ضرورت پیش آ بھی جائے، حالات ایسے ہو جائیں، تو اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے سامنے روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے، دیکھو یہ ہے میرا وہ بندہ جس کے بارے میں تمہاری رائے یہ تھی کہ یہ تو دنگا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، میرے سامنے رو رہا ہے آج۔ اور اللہ کے سامنے جب بندہ روتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے حل بھی کرتا ہے اور اس کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ لیکن جب کسی کے سامنے روتے ہیں، وہ بھرے بازار کے اندر بیٹھ کے، اس کو جانتے ہو فلانے بندے کو؟ میں تو نہیں جانتا۔ او تجھے نہیں پتا، یہ فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کا بھائی ہے۔ اس کے بڑے برے حالات ہیں آج کل، اس کو نہیں بھی جانتا، اس کو بھی بتا رہا ہے۔ تو کیا فائدہ کسی کے سامنے رونے دھونے کا؟ جو بھی پوچھے کیا حال ہے، کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس میں شک والی بات ہی کیا ہے کہ جس وقت ایک نعمت سے ہم ترس رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں ہم اللہ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر وقت نعمتوں کی برسات، اتنی نعمتیں کہ ہم تو دبے پڑے نعمتوں میں۔ تو ہم اگر صرف اور صرف الحمدللہ کہنا بھی سیکھ گئے، تو یوں سمجھو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا سیکھ لیے۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔